السلام علیکم. دیکھیں، میرا یہ موضوع نہیں ہے مذہب کے اوپر بات کرنا، پولیٹکس پر بات کرنا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان مضامین کو پڑھتا نہیں ہوں یا اس پر غور نہیں کرتا. لیکن میرا جو میدان ہے، جو میرا جو ٹارگٹ ہے اور جو میری سکوپ ہے، وہ بنیادی طور پر ان باتوں کا اظہار کرنا ہے جو کہ ایک ہیومن سائیکالوجی کو ٹچ کریں، اور کچھ اپنے تجربات کو بیان کرنا ہے کہ جن کی بنیاد پر ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کا طرز عمل بہتر کر سکیں. اچھا، اور یہ ایک میری ذاتی رائے ہے جس کو جتنا ایویڈنس بیسڈ، یعنی جتنا ثبوت کے ساتھ میں بیان کر سکوں وہ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور میں کروں گا. لیکن یہ بالکل بھی حتمی رائے نہیں ہے، اور اس سے بہتر رائے موجود ہوگی. اور ہر شخص، اور یہ جو خیال ہوتا ہے نا کہ میں نے کسی کو تبدیل کرنا ہے، اس قسم کا کوئی خیال میرے ذہن میں نہیں ہے کہ میں نے کسی کو تبدیل کرنا ہے. یہ میں نے ایک جگہ پر کہیں پڑھا، مجھے فکرہ بڑا اچھا لگا کہ جو اچھی بات ہے وہ ایک صدقہ ہے. تو اگر آپ ایک اچھی بات کر سکتے ہیں تو آپ اچھی بات کیجئے، تو حسب توفیق اس میں سے کوئی بھی فائدہ اٹھا سکے گا، اور سب سے زیادہ فائدہ بات کرنے والے کو ہوگا، کیونکہ بات کرنے والے کے کان سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ یہ جو ذکر ہم ابھی بحث کر رہے تھے اور جس میں آپ نے کہا کہ اس پہ میں اپنی کچھ خیالات کا اظہار کروں، وہ اسی کانٹیکسٹ کے اندر ہے. وہ ہے کہ حقیقت کیا ہے، واٹ از ٹروتھ. اس سلسلے میں یہ فلسفی کی ایک پوری کی پوری ایک برانچ ہے، اور پورا ایک میدان ہے جس کے اندر ٹروتھ کو اور نالج کو، اس کا کیا ریلیشن شپ ہے، اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں ابھی تک میری سمجھ کے حساب سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ ٹروتھ کیا ہے، سچ کیا ہے، اور کیا ٹروتھ ایبسولوٹ ہے، بالکل یعنی حتمی ہے، جو ہے وہ ویسے ہی ہے، وہ تبدیل نہیں ہو سکتا، اور ویسا منوان اس کو ہمیں ماننا پڑے گا، یا وہ ریلیٹیو ہے، وہ کسی کی نسبت کے ساتھ ہے، یا یہ ہے کہ وہ ریلیٹیو بھی نہیں ہے، وہ کانٹیکسٹ ٹو دی انوائرمنٹ ہے، جو اس وقت کے لیے جو ضرورت ہے اس کے لیے کیا ہے. تو یہ اس کے لیے فلسافیکل ایک پورا جرنی ہے جس کو ہم پازیٹیوزم، پوسٹ پازیٹیوزم، ریلیٹیوزم، ڈیولسٹک سٹانس اور پھر پریگمیٹزم کہتے ہیں. لیکن میں آپ کو اس قسم کی کمپلیکیٹڈ ڈیفینیشنز میں اس کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا. میں نا ایک مثال، یہ مثال بھی میں نے کہیں سے پڑھی ہے، میری اپنی طرف سے نہیں ہے، وہ میں آپ کو دینے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں، فرض کریں یہ ایک چیز ہے، اور آپ جو دیکھ رہے ہیں سامنے سے اس کو یہ یلو نظر آ رہی ہے، اور اس طرف سے وہ بلو نظر آ رہی ہے. اور ہم یوں سامنے رکھیں تو آپ ابھی اپنی سب مقدس قسمیں کھا کر یہ کہیں گے کہ مجھے قسم خدا کی، قسم قرآن کی، قسم میری اپنی کہ یہ نیلے رنگ کی ہے، اور میں ساری قسمیں کھا کے کہوں گا کہ یہ پیلے رنگ کی ہے، اور ہم دونوں صحیح ہوں گے اور ہم دونوں غلط ہوں گے. تو کیا ہماری قسمیں جو ہیں اور جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے؟ اور ایک شخص جو ہے وہ ادھر یہاں بیٹھا ہوا ہے، اچھا، وہ یہ قسمیں کھا کے کہہ دے گا کہ بھائی یہ پیلی بھی ہے اور نیلی بھی ہے. اور ایک آدمی جو ہے وہ ہم تینوں کے علاوہ اوپر بیٹھا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں ایک بٹن ہے جس سے ایک روشنی نیچے آ رہی ہے. یہ تمثیل میں نے کہیں نیٹ سے ہی دیکھی ہے. تو ایک اوپر سے لائٹ آ رہی ہے، تو وہ لائٹ کو جو ہی بجھاتا ہے تو اس کی ریفلیکشن کے بند ہونے کی وجہ سے یہ والی لال نظر آ رہی ہے اور یہ والی ہری نظر آ رہی ہے. تو اس کو یہ بات پتا ہے کہ یہ صاحب بھی جو سوچ رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے، اور ان کو جو لگ رہا ہے وہ بھی ایسا نہیں ہے، اور جو ان کو لگ رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے، اور جو مجھے لگ رہا ہے وہ اس کانٹیکسٹ میں ایسا لگ رہا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چوتھا آدمی اور کسی اور فریم آف ریفرنس میں بیٹھا ہو، تو اس کے لیے یہ تینوں حقیقتیں نہ ہوں. تو بنیادی طور پر حقیقت کیا ہے، وہ ایک بہت ہی محدود سے ہمارے اپنے ایک ٹیلیسکوپک ویژن، یعنی ایک نیرو ٹیوبولر ویژن سے ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے تو وہ ہمارے نزدیک ایک حقیقت ہے. لیکن اس کو ٹیوب کو آگے سے ہم ہٹائیں تو بنیادی طور پر وہ کیا ہے اس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. اپنا ہم جگہ تبدیل کر دیں تو وہ کچھ اور بن جائے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. ہم اپنا ریفرنس چینج کر دیں تو پھر ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. اسی طریقے سے حقیقت کا وقت کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے،
ٹائم کیا چیز ہے اس کے بارے میں بھی بہت لکھا جا چکا، بہت پڑھا جا چکا، اور جو آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی، اس کے کانٹیکسٹ میں بھی وقت کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی رہی. اس کو بھی سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک تمثیل، کہ یہ میں نے خود ہی سوچی ہے، شاید میں نے کہیں پڑھی بھی ہو، کہ آپ ایک پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے ہیں ایک کمرے میں، اور اس پہاڑ کے نیچے ایک وادی ہے بہت بڑی، اور اس کمرے کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، اور آپ اس سوراخ سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو سامنے سے یعنی گائے جو ہیں وہ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور ایک شخص کہتا ہے میں یہاں تھوڑی دیر پہلے بیٹھا تھا تو یہاں سے بکریاں گزر رہی تھیں، اور پھر آپ اٹھ کے چلے گئے، اور ایک اور شخص جو ہے وہ آ کے وہاں بیٹھا تو اس نے دیکھا کہ یہاں سے تو اونٹ گزر رہے ہیں. تو ہم سب کے کانٹیکسٹ کے اندر اس سوراخ میں سے کہیں سے کوئی بکریاں گزر رہی ہیں، کہیں وہ گزر رہی ہیں، کبھی جو ہے اس میں سے گائے گزر رہے ہیں، مویشی گزر رہے ہیں، اور کسی کے کانٹیکسٹ میں اس میں سے اونٹ گزر رہے ہیں. اچھا، ایک دم یہ تینوں کے تینوں جب اس کمرے سے نکل کے باہر آئے تو پوری کی پوری وادی ان کو نظر آ رہی تھی. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا ریور جا رہا ہے، بہت بڑا، جس میں اس طرف بکریاں جا رہی ہیں، اس وقت گائیں جا رہی ہیں، اور اس طرف اونٹ جا رہے ہیں. تو جو ماضی، حال اور مستقبل کا کانٹیکسٹ تھا وہ صرف ہمارے ریفرنس اور ہمارے دیکھنے کی وجہ سے تھا. جو ہی ہم اس ریفرنس سے باہر نکلے تو وہ سارا کا سارا ایک منظر بن گیا، اس میں سے ماضی، حال اور مستقبل ختم ہو گیا. تو کسی کو کیا پتا کہ آج سے 10,000 سال پہلے جو کچھ ہوا ہے وہ ابھی بھی ہو رہا ہو، اور چونکہ ہم اس پوائنٹ آف ریفرنس میں موجود نہیں تھے تو اس لیے ہمارے لیے وہ ماضی ہو. اور کیا پتا جو آج سے 10,000 سال بعد ہوگا وہ بھی ہو رہا ہو، اور جو ہو رہا ہے وہ تو ہمارے کانٹیکسٹ میں ہو ہی رہا ہے. تو اس بات کو میں نے ایک دفعہ، ایک شعر تھا میرا، میں نے کہا تھا کہ ایک تصویر ہے یہ سارا جہاں، گردش ماہ و سال دھوکا ہے. ایک تصویر ہے یہ سارا جہاں، گردش ماہ و سال دھوکا ہے. تو لہٰذا فلسفی کی اس کمپلیکیٹڈ بحث میں پڑھنے کی بجائے جو اس کی باٹم لائن ہے، جو کہ ہمارے پریکٹیکل زندگی میں ہمارے کانٹیکسٹ کے اندر اور اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ کو کسی فکسڈ آئیڈیا پر نہ لگا لیں، اور ہم یہ نہ کہیں کہ میرے اپنے حواس میں سے اور میری اپنے جو میں نے پڑھا ہے اور جو میری پری کنڈیشننگ ہے پہلے، اس کے نتیجے میں یہ ہے تو لہٰذا یہ ہی حقیقت ہے اور یہ ہی سچ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور سچ ہو نہیں سکتا. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے کانٹیکسٹ میں میری سمجھ کے مطابق یہ ہے حقیقت، بس اس سے زیادہ. لیکن آپ اس کو ایبسولوٹ طور پر یہ کہیں کہ یہی حقیقت ہے، چونکہ یہی حقیقت ہے تو ہر ایک کو ایسا ماننا چاہیے. اس سلسلے کے اندر جو سب سے خطرناک اور جو خوفناک سٹانس ہمارا ہوتا ہے وہ ہمارے ریلیجس بلیفز کے ریلیٹڈ کے سلسلے میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے اپنے کانٹیکسٹ کے اندر حقیقت ایک مجسم ایبسولوٹ حالت کے اندر موجود اس طرح سے ہوتی ہے جیسے کہ صدیوں کی پری کنڈیشننگ کے بعد ہمارے ذہن میں آیا ہے. تو اس کے علاوہ کوئی آلٹرنیٹ ہم ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے. اور چونکہ یہ معاملہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے تو اس میں جب ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تو ہم اس سے کٹ کے اپنی جو مسل ہے پاور اس کو یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے دنیا کے اندر قتل و غارت ہوتی ہے، دنیا کے اندر فساد ہوتے ہیں، اور پوری کی پوری قومیں ایک دوسرے کو تباہ کر دیتے ہیں، افراد ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، گروہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں. تو یہ بس میری چھوٹی سی گزارش تھی. میں اس پوری بات کو سم اپ کرتا ہوں. آپ یقین کیجئے آپ کا دماغ اور میرا دماغ بہت محدود ہے، اور ہماری سوچ اور ہمارا تجربہ وہ اس بات کا مرہون منت ہے کہ ہمارا جینیٹک مٹیریل کیا تھا اور ہماری پہلے پری اسکول ایج کے اندر تربیت کیا ہوئی ہے اور ٹریننگ کیا ہوئی ہے، اور ہمیں کس ماحول میں رکھا گیا ہے، اور ہمارے دماغ کے اندر کون کون سی چیزیں نقش کر دی گئی ہیں. اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا لینز جو ہے وہ کون سا ہے، اور اس لینز کی وجہ سے جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہمیں حقیقت نظر آ رہی ہے. ورنہ حقیقت کیا ہے اس کا ایک زندگی کے اندر اور اس محدود علم کے ساتھ اور اس محدود وسائل کے ساتھ، یعنی جو ہیومن فیکلٹیز کے وسائل ہیں، دیکھنا، سننا، دیکھنے کا آپ دیکھیے نا، مجھے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو ایک شخص نظر آ رہا ہے، لیکن جتنے میرے سیل ہیں باڈی کے، شاید 30 لاکھ سیل ہیں، ان سے زیادہ میرے جسم میں جراثیم ہیں جو موجود ہیں. یعنی میرے اپنے سیل سے زیادہ
جو میرے اپنے اون کرتا ہوں، میرے سیل ہیں، میرے اپنے جینیٹک مٹیریل کے، میرے جگر کے سیل ہیں اور میری اسپلین کے سیل ہیں، میرے ہارٹ کے سیل ہیں، میرے مسلس کے سیل ہیں، ان سے بہت زیادہ ایسے یعنی مائکرو آرگنزمز ہیں، وائرس ہیں، بیکٹیریا ہیں جو کہ ان سے زیادہ ہیں. اب میں وہ ہوں کہ وہ میں ہوں، کسی کو کیا پتہ ہے. یعنی یہ ایک لائف جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر اتنی لاکھوں لائفز جو ہیں وہ ساری کی ساری تھرائیو کر رہی ہیں اور کچھ پتہ نہیں ان کا کیا ریلیشن شپ ہے. اچھا میں کیوں ایک یقین کے ساتھ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں ایک اینٹٹی کے طور پر؟ وہ اس لیے کہ باقی تمام کے پاس ایک چیز نہیں ہے جس کا نام شعور ہے، اور جو بیسیکلی آپ سے بات کر رہا ہے وہ ایک مائکرو ایک آرگزم، ایک معاف کیجیے گا، ایک آرگنزم بات نہیں کر رہا، اور ایک جو ہے ایک پیکج بات نہیں کر رہا، بلکہ وہ تھاٹ پروسیس بات کر رہا ہے، وہ شعور بات کر رہا ہے، جو کہ آج کل کی تمثیل کے حساب سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرح ایک سافٹ ویئر کے اندر وہ ڈیولپ ہو گیا ہے. تو اس لیے وہ جو ہمارے بزرگوں نے بلے شاہ نے کہا نا، بلیا کی جانا میں کون. تو حقیقت تو یہی ہے کہ نہ مجھے اپنا پتہ ہے، نہ مجھے آپ کا پتہ ہے، نہ جو ہمارے ارد گرد پھیلا ہے اس کا پتہ ہے. بس محدود ذرائع کے اندر رہ کر جو معلوم ہے وہ ایک عکس کی طرح ہے جو شیشے پر پڑا ہوا ہے، بس اس سے زیادہ اور کوئی حیثیت نہیں ہے حقیقت کی. شکریہ.